اب میں بتاتا ہوں یہ کوئی محض کوئی داستان نہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہ خطا کی نفی کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر حملہ کر رہے ہیں۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا سے خطا، اور وہ بھی اجتہادی، اس کی نفی کر کے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل، کیا مطلقاً ان میں خلافت کی اہلیت ہی نہیں تھی معاذ اللہ۔ جس نے رسول کے منبر پر بیٹھ کر فاطمہ زہرا کی زبان مجسم قرآن ہے، جس نے فاطمہ زہرا کے دعوے کو غلط کہا اس نے قرآن کو غلط کہا، جس نے قرآن کو غلط کہا وہ رسول کے منبر پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ تو اب گونگے بن کے بیٹھیں گے یہ مشائخ؟ کیا یہ ہے حب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا؟ کیا یہ ہے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم؟ کیا یہ ہے سنیت؟ اب دیکھو یہ شرح مواقف جلد نمبر 8 ہمارے اصول کے اندر، عقائد کے اندر اتھارٹی انہوں نے لکھا ہے کہ جس وقت روافض سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے مسئلہ فدق میں خطا کی نفی کرتے ہیں تو مقصد انکار خلافت صدیق اکبر ہوتا ہے۔ تو اب اس وقت مطلب یہ ہے کہ خطا کی نفی پر ہی قائم رہ کے آگے انکار صدیق اکبر، خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کی چھٹی دے دینی چاہیے۔ اگر نہیں تو پھر جواب دینا ہے تو جواب دینا ہے۔ تو وہ مجبوراً جو جواب دیا گیا ہے جس میں عقیدہ پھر بھی یہ ہے بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، مخالفین کی طرف سے لفظ خطا اور ناجائز امر کا ارتکاب اس طرح کی چیزیں بولنے کی وجہ سے جواباً امکان خطا اور اس کی تشریح کا جو ہے وہ سہارا لینا پڑا پورے دین کی حفاظت کے لیے۔ تو پھر یہ تو سارے ائمہ کا مشن ہے اہل سنت کا، یہ تو کرنا پڑے گا۔ اس پر چیخ رہے ہیں اور چیخ وہ رہے ہیں جو ان کے ہاتھوں میں ہیں، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہہ رہے ہیں۔ کاش کہ انہیں سمجھ آتی، ہوش آتا کہ یہ کن ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ یہ شرح مواقف کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 386 یہ کتاب ہے، لکھا ہے متن میں، متن پر جو شرح ہے وہ ایک سید ذات کی ہے اور عام نئی نقش بندیوں کے تصوف کے تاجدار ہیں، حضرت سید شریف علی بن محمد جرجانی، میر سید شریف سند جنہیں کہا جاتا ہے، یہ ان کی شرح ہے۔ تو شرح اور متن دونوں ملا کے پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں وَكَلَامُ الشِّيَّةِ فِي إِثْبَاتِ إِمَامَةِ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ يَدُورُ عَلَى أُمُورٍ، کہ شیعہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل ثابت کرتے ہیں تو ان کے چند پوائنٹ ہیں، ان اصولوں پر جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ ثابت کرتے ہیں۔ اس میں چوتھا کیا ہے میں اجمال سے بتا رہا ہوں، ویسے کتاب سامنے ہوگی سارے پڑھ لیں گے کہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ان کا کیا قانون ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں ہیں، بلا فصل خلیفہ بھی ویسے خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے۔ کیا ہے ان کی دلیل؟ رابعہا، ان دلیلوں میں سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں بن سکتے، شیعوں کی دلیل کیا ہے؟ نفی اہلیت الامامت عن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اہلیت ہی نہیں تھی خلیفہ ہونے کی۔ یہ چوتھی وجہ ہے کہ وہ خلیفہ نہیں اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ یہ شیعہ چوتھی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اہلیت نہیں۔ اب پورے صحابہ جنہوں نے بیعت کی مولا علی سمیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر، کیا یہ سب پہ حملہ نہیں ہے کہ جو نااہل بندہ تھا کیوں اس کو اہل سمجھا ان سب نے؟ پوری
آل پہ حملہ ہے، پورے اصحاب پہ حملہ ہے، پورے دین پہ حملہ ہے۔ اب یہاں پر یہ نفی اہلیت الامامت، کیوں اہل نہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ شیعہ کہتے ہیں روافض لوجوہ، اس کی کئی دلیلیں ہیں، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر قابلیت اور اہلیت اور صلاحیت ہی نہیں تھی معاذ اللہ خلافت کی، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ معاذ اللہ کہتے ہیں کانا ظالمہ، وہ ظالم تھے، اور ظالم جو ہو اللہ فرماتا ہے، یہ لکھا وقال تعالی، آگے آیت ساتھ فٹ کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم ہیں، اور اللہ فرماتا ہے لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد یعنی میری طرف سے خلافت ظالم کو نہیں مل سکتی۔ اب یعنی یہ دلیل دے رہے ہیں، چوتھی دلیل، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ خلافت کے اہل ہی نہیں۔ تو اب کیوں اہل نہیں؟ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ معاذ اللہ وہ ظالم تھے۔ ظالم کیوں تھے؟ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ وہ ظالم تھے؟ کہتے ہیں ظالم اس لیے تھے کہ سیدہ معصومہ نے فدق مانگا تھا، انہوں نے نہیں دیا تھا، تو جو معصومہ کے مانگنے پر نہ دے وہ ظالم ہوتا ہے۔ اب دیکھو ربط، کہ یہ جو چینلوں پہ آج بھی بھونک رہے ہیں، اور پھر ان بھونکنے والوں کے جو سپورٹر ہیں، یہ ویڈیو سے دیکھا جا سکتا ہے یہ ساری چیزوں کو۔ میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا، تو میں کہتی ہوں وہ قیامت تک ملے گا بھی نہیں۔ وجہ ہے اس کی، بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غر اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں، اور ان کو انصاف نہیں ملا، اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو۔ تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی۔ اب میرے پہ چاہے فتویٰ لگا دیں یا جو مرضی کر دیں، آئی ڈیم کیئر۔ ابھی میں آپ کی بات کروانے لگا ہوں، آپ سب نے بات کرنی ہے، باجی کو کہنا ہے جو شوکت صاحب کہہ کے گئے، باجی کو کہنا ہے کہ یہ جو بطول کا مقدمہ کھل گیا ہے نا، ہم سارے جتنے بھی ہیں مرد و خواتین، ہم سارے گواہی دیتے ہیں کہ بطول تب بھی سچی تھی، بطول آج بھی سچی ہے، بطول کل بھی سچی۔ یہ میں ابھی آپ کی بات کروانے لگا ہوں، میں 1 منٹ میں ابھی باجی کو ابھی کال میں نے یہ ڈائل کر دی ہے۔ اور میری 2 دن قبل اس خاتون سے بات ہوئی، اس بہن سے بات ہوئی ہے جس نے حق زہرا کی بات کی ہے۔ میں نے کہا دنیا کی کسی عدالت میں بلائیں، ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہ ہو، ہم دنیا کی ہر عدالت سے منوا کے آئیں گے کہ زہرا کے دشمن پہ کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت۔ تو یہ تو ان کا دین ہے کہ وہ باغ فدق والے مسئلے کو اپنی چوتھی دلیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف جو ان کی ہے، اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم ثابت کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فدق مانگنے کے مطالبہ کو آڑ بنائے ہوئے ہیں، کہ چونکہ سیدہ نے مطالبہ کیا تھا اور سیدہ معصومہ ہیں، اور ابو بکر صدیق پر فرض تھا کہ مطالبے پر ہی دے دیتے، کیونکہ مطالبہ معصومہ کا ہے اور وہاں خطا کا امکان نہیں ہے، یہاں تک کہ خطا اجتہادی کا بھی، تو اس واسطے چونکہ انہوں نے نہیں دیا لہذا ظالم ہے۔ یہ ہے چین کہ کہاں سے ضرب کہاں لگ رہی ہے، کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہہ کر اور پھر خطا اجتہادی کی نفی کر کے ثابت کیا جا رہا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ خلافت کے عالی نہیں تھے۔ اب بتاؤ، سارے میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جنہیں یہ خیال نہیں کہ ہم تو محاذ جنگ پہ کھڑے ہو کر جواب دینے کے لیے کھڑے ہیں، اور ہماری مجبوری سمجھو، ہم جواب دیتے وقت بھی یہ کہہ رہے ہیں بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن انہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قول نبی علیہ السلام ہے مطالبہ کرنا،
تو اس کے لیے ہم نے کہا نہیں قول غیر نبی ہے، نبی کا قول نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں قول معصومہ ہے، ہم نے کہا نہیں قول معصومہ نہیں ہے. اب اس کو توہین کہہ رہے ہو ظالموں، تو کیا یہ نہ بول کے وہ کہیں کہ معصومہ کا قول ہے اور ہم کہیں ٹھیک ہے معصومہ کا قول ہے لہذا صدیق اکبر ظالم ہیں، کیا یہ تمہیں پسند ہے؟ یہ کہہ کے جب وہ کہ معصومہ کا قول ہے اور یہ قول نبی کی طرح ہے لہذا صدیق اکبر جو ہیں انہوں نے قول نبی ٹھکرایا ہے، یہ ان کی بات برقرار رہنا دینا چاہتے ہو؟ تو ہم نے کہا اگرچہ ہمیں ہزاروں گالیاں مل رہی ہیں، ہم نے کہا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کروڑ ان کی شانیں ہیں مگر معصومہ نہیں ہیں. اور یہ صرف کہنا اور پھر آگے بات وہ کرنا جو کہ معصومہ ہی کے مطلب کی ہے، جس طرح کہ کئی خطیبوں نے اپنی گفتگو میں یہ کہہ کر پھر آگے بات وہ کی ہے جو رفضی کر رہے ہیں. نہیں، جب غیر معصومہ ہیں تو پھر آپ کا قول قطعیت میں قول نبی نہیں ہے. قول نبی وہ ہے جو صدیق اکبر پیش کر رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول بھی قول نبی نہیں ہے. ہاں، جو قول نبی متواتر بالاجماع ثابت ہے، جس کو قول نبی علیہ السلام سارے صحابہ نے بھی مانا، ساری آل نے بھی مانا، اس قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قول غیر نبی کے معاملے کا ذکر کرنا مقصود تھا جواب دیتے وقت. اس کو توہین کہا جا رہا ہے. اس بنیاد پر یہ تھی صورتحال کہ جب جواب دیتے وقت ہم نے یہ لفظ بولے اور یہ مطلب تھا اس میں، اور امکان کا لفظ جو پیر صاحب نے بولا تو جواب میں بولا. یہ ظلم ہے کہ ان کے جواب کو جواب نہ قرار دے کے ویسے کہنا کہ ویسے وہ مطلقاً معصومیت بتا رہے تھے، وہ اعتراض لکھ کے تو جواب دے رہے ہیں. تو اعتراض لکھ کے جواب دینے کے لیے اگر پیر صاحب کو امکان خطا کے سوا کوئی لفظ نہیں ملا تو تم لفظ کوئی ڈھونڈ کے دے دو. اور وہ جو بات ماضی کی ہے جس پر پھر امکان خطا کا لفظ بولا جائے، جس کی تشریح وقوع میں کی، تو یہاں امکان خطا کی جگہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بچانے کے لیے، اور صرف ان کی شان نہیں، سیدہ زہرا پاک کی شان کو بچانے کے لیے کہ جن کا نام لے کر حملہ کیا جا رہا ہے اور ان کو اذیت ہے کہ میرے نام کی آڑ میں یہ کیوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کر رہے ہیں. یہ ہے وجہ کہ جہاں جا کر یہ لفظ پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بولے، جواب کے محاذ پہ کھڑے ہوئے، اور جب آج ہم کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے اقتداء میں بولے اور وہ تشریح کی. لیکن جو اس محاذ کے بگھوڑے ہیں، بگھوڑا میں کہہ رہا ہوں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیفی علی نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ظلم ناانصافی کے لفظ بولے تو ان میں سے کتنے تھے جنہوں نے اس پر ایف آئی آریں کٹوائیں؟ وہ ریکارڈ لے آئیں. اور اگر نہیں کٹوائیں، یا کتنے ہیں جنہوں نے اس وقت صدق سیمینار کر کے 10 گھنٹے 15 گھنٹے دلائل دے کے یہ ثابت کیا کہ عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں ظلم نہیں ہوا، عدل ہوا ہے. تو یہ عجیب لوگ ہیں کہ جو چوکیدار سرحد پہ کھڑا ہو کے پہرا دے رہا ہے اور دشمن اس پہ فائر کر کے اسے ہٹا کے اصل آگے پہنچنا چاہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مقدس ہستیوں تک، یہ بھی اسی چوکیدار پہ حملہ آور ہو گئے ہیں تاکہ دشمن کا رستہ صاف کیا جائے. اور یہ اتنا جلد یہ سب کی زبانوں پہ کیوں ہے کہ ہم ہی روز تو کبھی کسی وزیر، کبھی مشیر، کبھی صدر، کبھی وزیر اعظم، کبھی کسی لیڈر، جب وہ اسلام کی حدود کو پامال کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں. یہ سارے تو خواب غفلت میں ہوتے ہیں.
الا ماشاء اللہ. تو ہمیں سزا دی جا رہی ہے اس جرم کی کہ تم مزہ چکھو. تم ہی بولتے ہو نا, ہمارے وزیروں کی غلطیاں نکالتے ہو کہ فلاں توبہ کرے, فلاں رجوع کرے, فلاں یہ کرے, فلاں وہ کرے. اب یہ سارے بلوں سے ان کو نکال کر انہیں یہ موضوع دیا گیا. ادھر راہ کے پالتو ایجنٹ اور ایران کے نوالوں کے یہ وظیفہ خار حیا نہیں کہ مقام سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کس غلط مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں. اور یہ ظلم ان پہ نہیں, یہ ظلم قرآن پہ ہے کہ جس امیر المومنین کی خلافت میں قرآن اکٹھا ہوا, جب وہ خود ظالم ہے تو ان کا اکٹھا کیا ہوا قرآن کیسے صحیح ہوگا معاذ اللہ. اس محاذ پہ کھڑے ہو کر ہم نے جواب دیا, اور پھر بھی اس انداز میں بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا, چونکہ خطا جب گناہ کے ساتھ بولا جاتا ہے تو اس سے بوئے گناہ آتی ہے. تو اس بنیاد پر ہم بار بار اگرچہ مطلقاً بات ہو تو پھر بھی نسبت خطا آپ کی طرف نہیں کرتے, اگرچہ باغ فدق کا ذکر ہو پھر بھی نہیں کرتے. جب جوابی طور پر ظالموں کا رد کر رہے ہو تو پھر بھی آپ کو بے خطا اور بے گناہ ہی سمجھتے ہیں, اور جواب دیتے وقت وہ لفظ استعمال کیے گئے جو امکان خطا کی شکل میں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیے, کہ مطلب یہ تھا کہ قول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قطعیت میں قول نبی نہیں ہے کہ آگے حضرت صدیق اکبر پر یہ چڑھائی کر دی جائے معاذ اللہ. تو یہ تھا کہ ان روافض کا اس مسئلے میں یہ کہنا کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا خطا اجتہادی سے پاک ہیں, اس سے مقصد ان کی شان طیبہ ظاہرہ بیان کرنا نہیں, اس کی آڑ میں صدیق اکبر کو ظالم ثابت کرنا معاذ اللہ ان کا مقصود ہے. تو یہ سازش سمجھنی چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے ان سب کو جو غیروں کے ہاتھوں میں کھیل کر ہماری طرف نسبت کر رہے ہیں کہ انہوں نے خطا کی نسبت کر دی اور توہین کر دی. عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں. اللہ